والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے کہ آخرت میں تو تکلیف کا باعث ہے ہی، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی تنگیاں آتی ہیں۔ دوستو اور عزیزو، سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، وسعت ہونے کے باوجود تنگیاں ہوتی ہیں، روزگار ہونے کے باوجود میرے دوستو اور عزیزو ایسا لگتا ہے جیسے بے روزگاری ہے۔ امن کے سارے اسباب موجود ہوں گے لیکن امن نہیں ہوگا، انصاف کے سارے اسباب موجود ہوں گے لیکن انصاف نہیں ہوگا، امن چاہنے والے بھی ہوں گے، انصاف چاہنے والے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہوں کی نحوست اتنی خطرناک چیز ہے کہ ان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ بارش جو کہ اللہ کی رحمت ہے، جب یہ برستی ہے تو قحط ساری ختم ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے میرے دوستو، اس کے ذریعے سے کھیتیاں اگتی ہیں اور میرے دوستو اس کے ذریعے سے روزگار پھیلتا ہے، اور خاص طور پر وہ علاقے جن کا گزارا بارشوں کے پانی سے ہوتا ہے، ان کے لیے ایک زندگی کا بہت بڑا سبب پیدا ہو جاتا ہے، ایک عرصے تک انہیں پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، اگر ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں اس حد تک پہنچ جائیں کہ دوستو عزیزو کہ رحمت بھی زحمت بن جائے تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے، ہماری آنکھیں اس وقت کھل جانی چاہیے۔ اگر اب بھی نہ کھلیں تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم کھانا نہیں چاہتے، ہم اپنے ساتھ خیر خواہی نہیں چاہتے، ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں۔ پھر ہم دوسروں کو الزام نہ دیں، دوسروں پر الزام تراشیاں نہ کریں۔ جب میں ہی اپنا بھلا نہیں چاہتا تو سامنے والا میرا بھلا کیوں چاہے گا؟ اب آپ اندازہ کریں، ہمارے ملک کے پاکستان میں ایک طویل عرصے سے بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بارشیں اس قدر بڑھ چکی ہیں جو کہ سیلاب کی صورت میں پوری بستیوں کو بہا چکی ہیں۔ بستیاں بہہ گئی، علاقے بہہ گئے، شہر بہہ گئے، لوگ بہہ گئے، جانور بہہ گئے، ان کے گھر بہہ گئے میرے دوستو عزیزو، بالکل تنے تنہا رہ گئے، خالی ہاتھ۔ جیسے انسان دنیا میں جب آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو لوگ ایسے خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہ سارے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں میرے دوستو عزیزو کہ رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زحمت بنا دیا۔ اگر ہم اب بھی غور نہ کریں تو کب غور کریں گے؟ اگر اب بھی نہیں سوچیں گے تو دوستو ہم کب سوچیں گے؟ اور پھر یہ صرف اس پر بس نہیں ہے، اب وہ لوگ جب مجبور ہیں اور ان کی یہ نوعیت ہے، ان کی یہ حالت ہے، تو فائدہ اٹھانے والے اب بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کمانے والے اب بھی ان سے کمائیں گے، کیونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، طبیعت بن چکی ہے کہ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اور سننے میں آ رہا ہے دوستو، یہ سننے میں آیا ہے کہ جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے ان میں سے خیمہ بھی ہے۔ جو خیمہ 4,000 روپے کا تھا، اب وہ خیمہ 10 سے 12,000 روپے کا ہے۔ اب یہ دکاندار کی طرف سے ایسا ہے یا جہاں سے وہ دکان والا لے رہا ہے اس کی طرف سے ایسا ہے، بہرحال دونوں میں سے کوئی نہ کوئی شامل ہے کہ لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ ہمیں مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے سے فرصت نہیں ہے، ہم موقع کو غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ تو موقع کو غنیمت سمجھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی مدد کر کے آخرت سنوارتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب ہمیں کس میں سے بننا ہے دوستو؟ ہم سوچ لیں۔ اور یہ ناجائز فائدہ اٹھانے والے کیوں ہیں؟ یہ بھی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ ہمارے انتظامیہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمارے افسران ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جن علاقوں میں یہ کیفیت ہوئی ہے، یہ سیلاب آئے بارش کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ایسے وڈیرے موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ پورے علاقے کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ بھی اپنے آپ کو مظلوم شمار کر کے وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امداد کرنے والے امداد کریں گے، اربوں روپے میں امداد آئے گی، لیکن میرے دوستو عزیزو، اگر مثال کے طور پر 50 ارب امداد آتی ہے
تو ضرورت مندوں تک پہنچتے ہوئے وہ 1 ارب رہ جائے گی. وہ 1 ارب بھی اگر تقسیم ہو جائے تو وہ ان کی خوش نصیبی ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں, وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, خاص طور پر مذہبی حلقے, وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دوستو عزیزو اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, اپنے مصرف کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, ان کی معاونت کر رہے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہیں. اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ایسے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھائے کہ لوگ تباہ اور برباد ہو چکے ہیں اور انہیں کمائی سے فرصت نہیں ہے, انہیں ذخیرہ اندوزی سے فرصت نہیں ہے, انہیں مہنگائی سے فرصت نہیں ہے کہ جتنا کمانا ہے کما لو, پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ کتنے بڑے بد نصیب لوگ, یقیناً ایسے لوگ بہت بڑے بد نصیب ہیں اور ہمیں اس بد نصیبی سے بچنا ہے. تو یہ جو لوگ بد نصیبی والے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ افسران ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ علاقے کے لوگ ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں ہوں, چاہے وہ انفرادی طور پر ہوں, یہ سارے میرے دوستوں عزیزوں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں. وہ بھی سوچیں جن علاقے میں یہ حالت اور یہ نوعیت ہوئی ہے, یہ نقصان ہوا ہے, اور ہم لوگ بھی بیٹھ کر سوچیں کہ آخر ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت زحمت میں تبدیل ہو گئی, اللہ کا غصہ ہماری طرف متوجہ ہے کہ اجتماعی طور پر اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور ہر 2-4 سال کے بعد کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے, تاریخی نقصان ہوتا ہے, ہر دفعہ ریکارڈ میں بات آتی ہے, لیکن ہم سوچتے نہیں. ہاں, دانتوں میں انگلیاں ضرور دبا لیتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگلا قدم ہمیں کیا اٹھانا ہے اس کے لیے ہم نہیں سوچتے. تو اب موقع ہے دوستو عزیزو, جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت لوگوں میں شمار کر کے, ان کے ساتھ معاونت کر کے, ان کے ساتھ تعاون کر کے اپنی دنیا بھی بنا لیں اور آخرت بھی بنا لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله